لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوبا جميعا صدق الله مولانا العظيم. Honorable Deputy Prime Minister, Defence Minister. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تلاوت سنی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب یہ ابتدا کرتے ہیں خطاب کا تو یہ تلاوت قرآن کریم سے ابتدا کرتے ہیں. اس سے خوشی ہوتی ہے. موجودہ دور کے جو وزراء اعظم ہیں ان میں یہ اکیلے شخصیت ہے جو ابتدا جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. ایک اور بھی تھا، وہ بھی کرتا تھا لیکن وہ صرف 2 الفاظ پڑھتے تھے، لیکن یہ مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 ہے. اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے بیچ میں. تو اس میں یہاں پر جو انہوں نے تلاوت کی ہے اس کا معنی تو درست ہے، لیکن اگر لفظی طور پر دیکھیں تو کچھ الفاظ میں غلطیاں ہیں، اور یہ کوئی بڑی غلطیاں نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر تنقید کریں. لیکن میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ شاید ان تک یہ میری یہ بات پہنچے، یا کوئی اور اس طرح پڑھ رہا ہے وہ اپنی غلطی کو درست کر لے. اس سے ان کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے پڑھا من رحمت اللہ، جبکہ یہ ہے مر رحمت اللہ، یعنی میم کو را سے ملانا ہے اور نون جو ہے وہ سائلنٹ کرنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے من پڑھا اور پھر رحمت اللہ، یعنی را سے تجدید ہٹ گیا جبکہ را کے اوپر تجدید ہے. دوسری غلطی یغفر الذنوب جمیعا، یہاں پر انہوں نے ذنوباً جمیعا پڑھا. ذنوباً کے اوپر تنوین لگا کے پڑھا جبکہ یہاں پر تنوین نہیں ہے، کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین ہٹ گیا ہے. باقی مطبوع اور تابع کے اعتبار سے انہوں نے عبارت جو پڑھی ہے، جو اعراب لگایا ہے وہ درست ہے، کیونکہ ذنوب یہ مطبوع ہے اور جمیعاً یہ تابع ہے. مطبوع تابع کی حرکت ایک ہوتی ہے. تو ذنوباً جمیعا، تو اگر یہ اس طرح پڑھتے ہیں تو پھر یغفروا ذنوباً جمیعاً پڑھنا ہوگا. پھر را کو زال سے نہیں ملا سکتے، کیونکہ اس صورت میں پھر الف لام جو ہے وہ آئے گا بیچ میں، تو جس کی وجہ سے تنوین ہٹ جاتا ہے. کیونکہ الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آ سکتا، وہ پھر زبر یہاں پر آیا ہوا ہے. اور زبر اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور مفعول کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یعنی اس کے اوپر زبر آیا ہے. باقی معنی کے اعتبار سے درست ہے، معنی میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ تھی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے کہ یہ ہر جگہ قرآن پڑھے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن پر عمل کریں. بعض لوگ تنقید کریں گے کہ بھئی قرآن پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، عمل نہیں ہے. ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنے قرآن پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کو حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی دوسرے کو نیکی کا حکم ہم دیتے ہیں، لیکن خود اگر اپنی زندگی میں دیکھیں وہ نیکی ہماری زندگی میں مشکل ہے کہ وہ نیکی ہوگی. تو پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور دوسروں کو ترغیب دینا ہے. اور اس لیے بعض لوگ جو تنقید کریں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تنقید کرنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.